نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا طیارہ ولا سفرہ، نہ ہی کوئی نحوست ہے، بدشگونی ہے، اور نہ ہی سفر کا کوئی جو ہے وجود ہے۔ کہ جتنی باتیں عرب کے اندر مشہور ہیں یہ ان کی خود ساختہ طور پہ ہیں کہ بھئی فلاں مہینہ منحوس، فلاں دن منحوس، فلاں دن کام نہیں کرنا، فلاں دن شادی نہیں کرنی، فلاں دن کاروبار کا آغاز نہیں کرنا۔ اب دیکھیں عرب سے چلتی چلتی باتیں ہندوستان تک آتی ہیں اور ہندوستان سے ہمارے اندر سرایت کر گئی ہیں، اور یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے۔ کیا جی؟ بدھ والے دن کوئی کام نہیں کرنا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں پہ جو کچھ ہے وہ بھی میرا، زمینوں پہ جو کچھ ہے وہ بھی میرا، یہ دن میرے، یہ راتیں میری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے دن کو بنایا، اللہ فرما رہے ہیں میں نے دن کو بنایا تاکہ تم دنیا میں زمین پہ نکلو اور میرے فضل کو تلاش کرو، معیشت کو تلاش کرو، میرے فضل کو تلاش کرو، اور رات کو میں نے بنایا تاکہ اس کے اندر تم سکون کی نیند سو سکو۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ دن کو میں نے بنایا، رات کو میں نے بنایا۔ تو آج یہ فرسودہ رسومات اور یہ توہم پرستی مجھے کہتی ہے بدھ والے دن اچھا کام نہیں کرنا، کسی نئے کام کا آغاز نہیں کرنا۔ کیا ہوگا جی؟ کہ آپ کے کام کے اندر نحوست آ جائے۔ اور کیا ہے؟ آپ سفر پہ نکلے ہیں، آگے سے کالی بلی نے آپ کا راستہ کاٹ دیا ہے، وہیں سے واپس آ جاتے ہیں۔ کیا جی؟ کالی بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا ہے، اب میرا یہ سفر جو ہے منحوس ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھلائیاں مجھے ملنے والی تھیں وہ بھی بلی کے پاس تھیں، جو نقصان پہنچنے والے ہیں وہ بھی بلی کے پاس ہیں، میرے اللہ کا اختیار کدھر ہے؟ اب ویسے کسی سے پوچھیں بھائی آپ قرآن کا انکار کرتے ہیں، ہر بندہ کہے گا نہیں نہیں میں قرآن کا انکار نہیں کرتا، نعوذ باللہ میں کر سکتا ہی نہیں، میں قرآن کا انکار کیوں کروں؟ تو بھائی یہ قرآن مجید کا حکم ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، نفع میرے اللہ کے پاس، نقصان میرے اللہ کے پاس۔ تو کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، وہیں سے واپس آ گئے۔ کیا جی؟ اب ہم نے سفر پورا نہیں کرنا، کیا ہے؟ سفر کے اندر نحوست آ گئی۔ دکان کھولی ہے، پہلے کسٹمر نے آ کے ادھار مانگ لیا، اسے باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، او بھائی تم خود بھی اتنے منحوس ہو، کیا تم نے ادھار مانگا، میرا سارا دن جو ہے نحوست میں گزرے گا۔ اور بھائیو یہ ساری کی ساری رسم و رواج اور انسانوں کی خود ساختہ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وَلَا طِيَارَ وَلَا سَفَرَ۔ اب طیارہ کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تھے تو مکہ والوں نے کیا اعلان کیا کہ جو نبی علیہ السلام کو اور ابوبکر کو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام کے ملیں گے۔ کیونکہ انعام کی رقم اتنی بڑی تھی 100 اونٹ، تو ہر بندہ جو ہے اس جستجو میں نکلا کہ ہم پکڑ کے لاتے ہیں اور یہ انعام ہم حاصل کرتے ہیں۔ اب سراقہ بن جوشم وہ بھی نکلا اپنے گھوڑے کو لے کے، اپنے ترکش اور اپنے تیروں کو لے کے، نبی علیہ السلام پہ پڑی، قریب جاتا ہے تو اب اپنے اس تیر سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ انعام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، میں اسے پکڑ پاؤں گا کہ نہیں؟ کیا ہوتا تھا؟ تیر کو ہوا میں چلایا، اگر وہ تیر دائیں جانب گرتا سمجھ لیتے کہ ہمارے اس کام کے اندر خیر ہے، یہ کام میرے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ تیر بائیں جانب گرا ہے تو کہتے نہیں نہیں یہ کام میرے لیے منحوس ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب قسمت کا حال جو ہے وہ تیر کے پاس موجود ہے۔ اب دیکھیں تیر ایک بے جان چیز ہے، اسے ہوا میں پھینکا گیا ہے، اب ہواؤں کا رخ اگر دائیں جانب ہے تو اس نے دائیں جانب گرنا ہے، اگر ہواؤں کا رخ بائیں جانب ہے اس نے بائیں جانب گرنا ہے۔ تب وہ تیر جو ہے اسی قسمت کا حال بتا رہا ہے، اور وہ 3 دفعہ اپنی قسمت کا حال پوچھتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، حالانکہ اس کا تیر اسے بتا رہا ہے کہ تم غلط راستے پہ نکلے ہو، آگے تمہاری موت ہے، تمہاری ہلاکت ہے، تمہارا نقصان ہے، لیکن دیکھیں نہ اس کی موت واقع ہوئی، نہ ہلاکت ہوئی، نہ نقصان ہوا، اس کی سواری بھی محفوظ ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے اور نبی علیہ السلام سے امان لکھوا لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ نبی علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا وَلَا طِيَارَ وَلَا سَفَرَ، یہ بدشگونی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ سفر کی مہینے کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ میرے نبی کی باتیں صحیح ہیں، معاشرے کے اندر جو باتیں گردش کرتی ہیں وہ غلط ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں غلط ہو سکتی
نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے ان چیزوں کی نفی کی۔ اب چونکہ عرب کے اندر یہ بات رواج پا چکی تھی کہ سفر کے مہینے کی وجہ سے گھروں میں نحوست آتی ہے، گھروں کے مرد جو ہیں وہ گھروں سے نکل جاتے ہیں، گھر خالی ہو جاتے ہیں، خیر برکت سلامتی ختم ہوتی ہے، تو اب انہوں نے کیا کرتے تھے، وہ مہینوں کی ترتیب بھی آگے پیچھے کرتے تھے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، فرمایا کہ یہ جو مہینوں کی گنتی کو تم آگے پیچھے کرتے ہو یہ کفریہ کام ہے، کیونکہ ان کی ترتیب پہلے دن سے اللہ نے رکھی ہے۔ سال کی ترتیب 12 مہینوں کی، ہفتے کی ترتیب 7 دنوں کی، دن اور رات کا ٹائم، سورج چاند کا ٹائم، یہ سارے کا سارا نظام جو ہے میرے اللہ کے اختیار میں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو مشرکین مکہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں کہ چلو اس دفعہ سفر کے مہینے کو 6 مہینے کے بعد منا لیں گے، اس دفعہ سفر کے مہینے کو 3 مہینے پہلے منا لیتے ہیں، فرمایا ہے کہ یہ زیادتی بھی ہے اور کفریہ کام بھی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اے لوگو اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ جب ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جب اس کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالی روح پھونکتے ہیں، جب پہلی دفعہ اس کی دھڑکنیں کام کرنا شروع کرتی ہیں، جب پہلی دفعہ ماں بھی جو ہے اپنے پیٹ کے اندر بچے کی حرکت محسوس کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پہلے اس کی تقدیر کو لکھ دیتے ہیں کہ اس کو کتنا نفع ملنا ہے، کتنا نقصان ملنا ہے، اس نے کتنی زندگی گزارنی ہے، اس نے نیک ہونا ہے یا اس نے بد ہونا ہے۔ لیکن جو اصل چیز سمجھنے والی ہے کہ اس نقطے کو بھی ہم سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی اللہ نے تو لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ برا ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، اس میں اس انسان کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ نے لکھ دیا تو اب وہ مشرک اور کافر ہی مرے گا۔ تقدیر لکھی گئی ہے، ہوش و حواس سمجھنے سے پہلے، سنبھالنے سے پہلے ہی